سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازہ کے شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے فی کس جبکہ متاثرہ دکانوں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ وفاق کراچی کا کنٹرول سنبھالے۔ کراچی جیسا اہم شہر پیپلز پارٹی کی نااہل صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے۔ MQM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کو فی الفور وفاق کا حصہ بنایا جائے۔ وفاق ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کراچی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وفاق کو آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ متحدہ رہنما کا کہنا تھا GA سندھ والے شاہراہ پر کھڑے ہو کر پاکستان توڑنے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سندھ حکومت انہیں سیکیورٹی دیتی ہے، یہ پاکستان کو اپنے اقدامات سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ میئر کراچی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ گل پلازہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی من گھڑت کہانی بنا لیں۔ اس مرتبہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس یہ پاورز ہیں فیڈریشن کے پاس کہ وہ ایک فائنینشیل کیپٹل بنا سکتا ہے، سندھ سے کوئی الگ تو نہیں کر رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ایک کنٹرولنگ اتھارٹی فیڈریشن کی ہو جائے گی اور جو سندھ کو شیئر چاہیے وہ کراچی سے لے لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اطلاعات اور میئر کراچی استعفیٰ دیں۔ بلاول بھٹو ان سے استعفیٰ لیں۔ سانحہ گل پلازہ سے توجہ ہٹانے کے لیے من گھڑت کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پر آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس کہا سانحہ گل پلازہ اعلیٰ سطح کمیشن بننا چاہیے۔ MQM مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 18 سال سے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانے پر کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ M نیوز سے گفتگو میں خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کراچی کو وفاق کے ماتحت کیا جائے۔ میئر کراچی بلدیات سے متعلق رونا روتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کا سہارا اور کبھی مخالفین پر برس پڑتے ہیں۔ شرجیل میمن کے MQM پر جوابی وار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی فاروق ستار کی طرح خیراتی مینڈیٹ پر نہیں بیٹھی، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ MQM کے ارکان سے سیکیورٹی واپس نہیں لی۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے سانحات سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے کی ضرورت ہے۔ واقعے کی FIR بھی درج کر لی گئی ہے، تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ایسے سانحات سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھی برف باری کی لپیٹ میں۔ وادی نیلم میں برف باری کا 5 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، سدن گلی، گنگا چوٹی، نیزا گلی میں حد نگاہ برف ہی برف۔ متعدد رابطہ سڑکیں بلاک ہونے سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ گریس ویلی اور شونٹر ویلی کی سڑک بند، لوگ محصور ہو کر رہ گئے۔ باغ میں برفانی تودہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لیپا اور نیلم ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے 13 گھر مکمل تباہ، 28 کو جزوی نقصان پہنچا۔ گلیات میں 4 روز گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی غائب، رابطہ سڑکوں کی بھی مکمل بحالی نہ ہو سکی۔ ناگا پربت، بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ شدید برفانی موسم کے پیش نظر پاک فوج کا بر وقت ریسکیو آپریشن۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زیارت، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، خوجب ٹاپ اور دکی کولپور اور مسلم باغ میں شدید برفانی موسم کے پیش نظر کنٹرول سینٹر قائم کر دیے۔ پاک فوج کے جوان اور ریسکیو ٹیمیں برفانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات پاک فوج فراہم کر رہی ہے، جبکہ PK ضلع کرم میں شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے باعث سیکیورٹی فورسز کی امدادی اور ریسکیو کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔
پیشگی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دیر، سوات، کالام، کاغان، چترال، کوہستان، شانگلہ، ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ۔ مری، گلیات، استور، ہنزا، باغ، مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کا الرٹ۔ کوئٹہ، زیارت، کلات، مستونگ، خوزدار میں لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ این ڈی ایم اے نے بارش اور برفباری کے دوران عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ بشیر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 10 دہشت گرد جہنم واصل، 10 جوان زخمی ہوئے۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کی ڈی آئی جی سی ٹی اعتراض اہم گوریا کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ معاون وزیر اعلیٰ نے کہا، ریاست کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا، دہشت گردوں سے راکٹ لانچر، کلاشنکوف، ہینڈ گرنیڈ اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کی تعریف۔ کہا، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صدر مملکت کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ابوظہبی میں ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر زرداری اور یو اے ای کے صدر کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ صدر زرداری نے شیخ محمد زید کے حالیہ دورہ پاکستان کو اہم قرار دیتے ہوئے یو اے ای کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات میں خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین قومی احتساب بیورو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے نیب کی کارکردگی کا باضابطہ طور پر جائزہ لیا اور نیب کو ایک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چلنے والے ادارے میں تبدیلی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ 48 گھنٹوں میں کابینہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کو غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ کابینہ پاکستان کی شمولیت کے فیصلے کی توثیق کرے گی۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ ای سی سی کے بعض فیصلے بھی توثیق کیے جائیں گے۔ کابینہ کے اجلاس میں ایم کیو ایم کے وزراء کراچی گل پلازہ آتش زدگی واقعے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا معاملہ اٹھائیں گے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے متاثرین کی بھرپور مدد کرنے کا بھی مطالبہ کریں گے۔ عالمی بینک کا پاکستان میں ٹیکس نظام میں بہتری اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور۔ ریونیو بڑھانے کے لیے آلودگی کی حوصلہ شکنی کی بھی تجویز دے دی۔ ورلڈ بینک کی جنوبی ایشیا میں ترقی کے موضوع پر رپورٹ جاری۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے ممالک میں شامل ہے۔ ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان میں بجلی اور گیس کی سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ سبسڈی اصلاحات سے غلط تقسیم، مالی نقصان، سرکولر ڈیٹ میں کمی آ رہی ہے۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی کو سماجی تحفظ کے پروگراموں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ قانون کے مطابق ہماری ملاقاتیں کروائی جائیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش ہے۔ 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ سلمان اکرم نے کہا، ہم پرامن احتجاج کرنے کا کہہ رہے ہیں، کسی کو ہلڑ بازی کا نہیں۔ شفیع جان بولے، بانی کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، چاہتے ہیں کہ کسی پی ٹی آئی رہنما یا بانی کی بہنوں کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے پشاور کے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ سہیل آفریدی کی پلان پر واضح حکمت عملی کے ساتھ عملی پیش رفت کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، متعلقہ حکام منصوبوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں، ہر لحاظ سے قابل عمل منصوبوں پر آگے بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ اگلے 1-2 سالوں میں پشاور کی شکل بدل دیں گے۔
पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने सिक्योरिटी लोकल गवर्नमेंट की गैरहाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इजलास में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और बहावलपुर की खराब सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई, जबकि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2025 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया।